خدا اور محبت جیو ٹی وی پر ریلیز ہونے والا پاکستان کا سب سے مشہور ترین ڈرامہ ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ یوٹیوب پر اس کا ہر نیا ایپیسوڈ ٹاپ ٹرینڈنگ پر ہوتا ہے، جسے لگ بھگ 20 سے 25 ملین لوگ دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب لوگ نہ صرف اسے پسند کر رہے ہیں بلکہ اس کی کہانی سے بھی متاثر ہیں۔ میں بذات خود پاکستانی ڈراموں کا شوق نہیں رکھتا کیونکہ یہ اپنے مقصد کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، کیونکہ ڈرامہ کسی معاشرے کے کلچر اور موجودہ حالات کی عکاسی کرتے ہیں، مگر یہاں صرف آپ کو گھما پھرا کر ایک ہی کہانی دیکھنے کو ملتی ہے کہ کس لڑکی نے کس لڑکے سے ناجائز تعلقات رکھے ہوئے ہیں، کس کی طلاق ہوتی ہے، ساس بہو کی لڑائیاں کیسی ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر اتفاق سے خدا اور محبت کے ایک ایپیسوڈ کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس کے اندر دراصل بہت کچھ ایسا ہے جو کہ نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے۔ انہیں عشق حقیقی سے ہٹ کر عشق کا مطلب دراصل کچھ اور سمجھایا جا رہا ہے۔ تصور کرے کہ کس معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا جس کو اس کے ماں باپ نے پال پوس کر تنگ حالات کے اندر جوان کیا ہو، اور وہ ایک لڑکی کی محبت کے اندر اپنے ماں باپ، بہن بھائی، سبھی رشتوں کو چھوڑ دے۔ ان کا احترام کرنا تو دور کی بات، ان کی خبر تک نہ لے، اپنی ذمہ داریوں سے دور بھاگے۔ ہم نے تو پوری زندگی کے اندر آج تک کسی سوسائٹی کے اندر نہ ایسا دیکھا نہ ایسا سنا، پھر یہ کس معاشرے کی کہانی ہے؟ مسلم کنٹریز، کشمیر ہو یا پاکستان کے اندر تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہاں پر مزاروں اور خود ساختہ اولیاء کے بزنس کو بھی بڑھاوا دیا گیا ہے اور علم غیب کا غلط مطلب پیش کیا گیا ہے، اور کس طرح بچے، بوڑھوں، خصوصاً نوجوان نسل کے لڑکے لڑکیوں کا برین واش عشق نامحرم کی محبت کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ اس معاشرے کے اندر جہاں پر ٹین ایجر لڑکی لڑکیاں محبت میں ناکامی پر اپنی نسیں کاٹ لیتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ اس ڈرامے کے اندر اسلام کے نام کا کس قدر غلط استعمال کیا جا رہا ہے کہ کیا دنیا کے اندر کسی عشق و محبت کے دھوکے کے بعد دوسرے نمبر پر خدا کی باری آتی ہے، اور خدا صرف کیا مزاروں کے اندر ملتا ہے؟ کیا ہم اسے مسجد، نماز اور دعاؤں کو چھوڑ کر مزار یا تعویذوں کے اندر ڈھونڈیں؟ اس ڈرامے کے اندر کیا گڑبڑ ہے یہ تو ہم ڈیٹیل سے جانیں گے، لیکن اس کا مین تھیم یا اصل کہانی دراصل ہے کیا، پہلے اس کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو تمام حقائق سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس ڈرامے کی کہانی ماہی نام کی لڑکی اور فرحت نام کے ایک مڈل کلاس لڑکے کے گرد گھومتی ہے۔ ماہی ایک جاگیردار کی بیٹی ہے اور فرحت ان کے یہاں کام کرتا ہے۔ ایک شادی کی تقریب میں ماہی اپنا کوئی کام نکلوانے کے لیے فرحت سے جھوٹ موٹ کی دوستی کر لیتی ہے، مگر فرحت اسے سچ سمجھ کر اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ماہی بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ شادی ختم ہونے کے بعد ماہی اپنے گھر بنا فرحت کو کچھ بتائے جب چلی جاتی ہے تو اس کے پیچھے اس کے گھر تک چلا جاتا ہے۔ یہاں پر ان کی کئی ملاقاتیں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں پر ماہی اس سے کہتی ہے کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی اور نہ ہی ہم دونوں کی سٹیٹس میں کوئی برابری ہے، اور یہ بھی کہ میری شادی میری سٹیٹس کے مطابق کچھ دن کے بعد ایک لڑکے سے ہونے والی ہے اور کچھ ہی دن میں میری رخصتی بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا بہت ہی امیر فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور پتہ نہیں کیوں گاڑی کی بجائے ٹرین کے اندر سفر کر رہا ہوتا ہے، جہاں پر اس کی نظر اچانک سے ماہی پر آ کر ٹھہر جاتی ہے اور وہ وہیں پر کھڑے کھڑے اس سے شادی کا ارادہ کرتا ہے۔ اس لیے ماہی فرحت سے کہتی ہے کہ وہ ایک مڈل کلاس شخص ہے اور ان کا ملازم ہے، اس لیے ایسے خواب نہ دیکھے اور یہاں سے چلا جائے۔ آخرکار فرحت اس کا پیچھا چھوڑ کر اور اسے بد دعا دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ جیسے میری زندگی کے اندر کوئی سکون اور مقصد نہیں رہا، ویسے تمہیں زندگی کے اندر کبھی سکون نہیں ملے گا۔ یہاں سے جانے کے بعد خبر آتی ہے کہ فرحت ٹرین کے نیچے آ کر بری طرح سے زخمی ہو گیا ہے، اس کا چہرہ بری طرح سے مسخ ہو گیا ہے جسے وہیں پر دفنایا گیا ہے۔ یہ خبر اس کے گھر والوں پر بجلی بن کر گرتی ہے اور وہ سب کے سب خاص طور پر ماں باپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ماہی کی شادی میں فائرنگ سے اس کا شوہر مر جاتا ہے، جس کے بعد ماہی کی ساس اس سے نفرت کرنے لگتی ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ منحوس ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے اور اس کے خاندان کے لوگوں نے اس کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ اس سے دونوں خاندانوں کے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں اور ماہی کی ساس اس کو عدت گھر پر ہی گزارنے کو زور دیتی ہے، جبکہ اس کے گھر والے اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اب ماہی کو احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید اسے فرحت کی بد دعا لگی ہے اور یہ سب مصیبتیں اسی کی بد دعا کی وجہ سے اس پر آ رہی ہیں، اس لیے خود کو قصوروار مان کر سزا دینے کے لیے وہ سسرال کے اندر ہی رہنے کا فیصلہ کرتی ہے۔
फिर इस ड्रामे में असल सस्पेंस और कहानी का नया मोड़ तब शुरू होता है जब फरहाद को जिंदा दिखाया जाता है, क्योंकि वो मरा नहीं होता बल्कि जिंदा है और दर बदर की ठोकरें खाकर एक मजार के अंदर दुनियादारी और लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर यहाँ रहने लगता है। पहली बात तो ये है कि अगर कोई शख्स किसी को पसंद नहीं करता तो इस्लाम भी यही कहता है कि जबरदस्ती इनका निकाह जायज ही नहीं होता, तो इस नापसंद के इजहार पर बिना किसी महरम रिश्ते के बद्दुआ कैसे दी जा सकती है। और दूसरी बात कि अगर बद्दुआ दी भी है तो सजा तो उसे मिलनी चाहिए थी जिसको ये बद्दुआ दी गई हो, ना कि एक माँ को जिससे इसका बेटा छीन कर हमेशा की तकलीफ के अंदर डाल दिया गया, यानी माही की सास। माही के माँ बाप भी बेटी के फिक्र के अंदर दिन रात परेशान रहते हैं और फरहाद के माँ बाप को भी बिना किसी गुनाह के ये सजा मिलती है, जबकि माही तो अपनी जिंदगी में खुश थी। दूसरी तरफ फरहाद को हीरो के तौर पर दिखाया गया है जो कि इतना लापरवाह और इतना खुदगर्ज है कि एक लड़की के इश्क की खातिर तमाम जिम्मेदारियों को और अपने माँ बाप तक को छोड़ देता है, जिन्होंने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। इसे पालने के लिए न जाने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की कि हमारा ये बेटा कल को बड़ा होकर हमारी बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर वो बेटा एक नामहरम लड़की के इश्क में मुब्तला होकर तमाम दुनियादारी को छोड़कर बैठा है। क्या हमारा मुआशरा, कल्चर या दीन ऐसी तालीमात सिखाता है कि एक लड़की की खातिर खुदा की जात और अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाएं, जिसमें उसके रिश्तेदार, माँ बाप सभी शामिल हैं? ये नौजवान नस्ल को क्या सिखाया जा रहा है? वो इस कहानी से क्या सबक लेंगे? एक लम्हे के लिए तस्वुर करें कि आप इन माँ बाप की जगह हो और आपका बेटा ऐसी खुदगर्जी या पागलपन दिखाए, तो आप उसका इलाज करेंगे या उसकी हौसला अफजाई करेंगे, जैसे अवाम फरहाद की इस ड्रामे के अंदर हीरो के तौर पर कर रही है। ड्रामास की कहानी में एक्टर से ज्यादा राइटर्स और इसे फिल्माने वाले डायरेक्टर्स को सुरवार हैं, जिन्हें इस मुआशरे के कल्चर और कहानी की संगीनी का अंदाजा नहीं है। हम यहाँ पर मज़ार पर एक अल्लाह वाले बुजुर्ग को भी देखते हैं जो कि फरहाद को आने वाले वक्त की खबर पहले ही दे देता है, यानी माज़अल्लाह इसका रुतबा नबियों से भी अफसल दिखाया गया है, क्योंकि अंबिया किराम को भी सिर्फ वही इल्म हुआ करता था जो कि अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल के जरिए इनको बताया करते, जबकि हकीकी इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और वही हस्ती है जो कि इंसान के माजी, हाल और मुस्तकबिल से वाकिफ हैं, क्योंकि वही ऐसी ज़ात है जो कि टाइम की हद से आज़ाद है और टाइम इसी की तख्लीक है। जबकि यहाँ पर इसका उल्ट इल्म गैब का गुमराहकुन अकीदा दिखाने के साथ साथ मज़ारात को भी प्रमोट किया गया है, क्योंकि सही अहादीस के अंदर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ारात बनाने और कब्रों को पका करने से मना फरमाया। फिर ये कौन सा दीन दिखाकर आने वाली नस्लों की जहन साजी कर रहे हैं? तावीज़ों जैसे गुमराहकुन अकीदों के अलावा कई एक ऐसी चीजें हैं जो कि इस ड्रामे के अंदर प्रमोट की गई हैं, जिनका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है और ना ही दीन से। अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं कि क्या इन सब चीजों को देखकर और मज़ारात को देखकर क्या आपको कभी खुदा याद आया है? क्या आपने कभी खुदा के कुर्ब को महसूस किया है? यकीनन नहीं किया होगा, और ना ही आप फरहाद के कैरेक्टर से कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि हकीकी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ड्रामा इंडस्ट्री अपना मकसद और एतमाद खोती जा रही है। अब मैं मिलूंगा आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।